سوال ہے وہ کون سا گناہ ہے جو انسان کو فوراً اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے؟ جواب ہے تکبر وہ گناہ ہے جس نے شیطان کو تباہ کیا، یہ دل کو اندھا اور حق سے غافل کر دیتا ہے۔ عاجزی اختیار کرنے والا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ سوال ہے قبر میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ جواب ہے سب سے پہلے ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا، رب، دین اور نبی کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ یہ دنیا میں سچا تھا، وہی وہاں کامیاب ہوگا۔ سوال ہے کون سی ایک نیکی گناہوں کو آگ کی طرح جلا دیتی ہے؟ جواب ہے سچی توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نادم بندے کو پسند فرماتا ہے، دل سے پلٹنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ سوال ہے وہ کون سی دعا ہے جو تقدیر بدل سکتی ہے؟ جواب ہے خلوص کے ساتھ مانگی گئی دعا مؤثر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر پکار کو سنتا ہے، وہ بہتر وقت پر بہتر فیصلہ عطا کرتا ہے۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت کس بات پر ہوگی؟ جواب ہے ضائع کی گئی نماز پر افسوس ہوگا، وقت کو بے مقصد گزارنے پر ندامت ہوگی، نیکی کا ہر موقع یاد آئے گا۔ سوال ہے کون سا عمل جنت کے دروازے کھول دیتا ہے؟ جواب ہے حسن اخلاق جنت کا راستہ آسان کرتا ہے، لوگوں کو معاف کرنا درجات بلند کرتا ہے، نرم دل انسان کامیاب ہوتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سا لمحہ ہے جب دعا ضرور قبول ہوتی ہے؟ جواب ہے تہجد کے وقت دعا خاص اہمیت رکھتی ہے، افطار سے پہلے کی گھڑیاں قیمتی ہوتی ہیں، سچا یقین دعا کی جان ہے۔ سوال ہے کیا واقعی ایک آیت پڑھنے سے حفاظت ملتی ہے؟ جواب ہے قرآن پاک کی آیات میں برکت اور حفاظت ہے، جو ایمان سے پڑھے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بہترین محافظ ہے۔ سوال ہے کون سا گناہ رزق روک دیتا ہے؟ جواب ہے جھوٹ اور دھوکہ برکت کم کر دیتے ہیں، نافرمانی دل میں بے چینی پیدا کرتی ہے، استغفار رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جو پل صراط آسان کر دے گا؟ جواب ہے سچی نماز انسان کو نور بنے گی، صدقہ مشکلات کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ پر یقین راستہ روشن کرے گا۔ سوال ہے کیا ماں کی ایک دعا تقدیر بدل سکتی ہے؟ جواب ہے ماں کی دعا سے سچی محبت ہوتی ہے، وہ اولاد کے لیے خیر مانگتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو رد نہیں کرتا۔ سوال ہے آخرت میں سب سے قیمتی چیز کیا ہوگی؟ جواب ہے نیک اعمال کا وزن سب سے اہم ہوگا، دنیا کی دولت وہاں کام نہیں آئے گی، صرف تقویٰ فائدہ دے گا۔ سوال ہے آخرت میں سب سے قیمتی چیز کیا ہوگی؟ جواب ہے نیک اعمال کا وزن سب سے اہم ہوگا، دنیا کی دولت وہاں کام نہیں آئے گی، صرف تقویٰ فائدہ دے گا۔ سوال ہے وہ کون سی عادت ہے جو دل کو زندہ رکھتی ہے؟ جواب ہے ذکر الہی دل کو نور دیتا ہے، استغفار دل کی صفائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سکون بخشتی ہے۔ سوال ہے کیا واقعی صدقہ مصیبت ٹال دیتا ہے؟ جواب ہے صدقہ بلا کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، یہ دل کو نرم اور پاک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دینے والوں کو بڑھا کر دیتا ہے۔ سوال ہے سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا اصل کامیابی ہے، دنیا عارضی ہے اور آخرت ہمیشہ کی، جو رب کو پالے وہ سب کچھ پا لیتا ہے۔ سوال ہے کیا فرشتے ہمارے رونے کی آواز بھی سنتے ہیں؟ جواب ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بندے کے حالات سے واقف ہوتے ہیں، وہ نیک اعمال لکھتے ہیں اور دعا پر آمین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کے آنسوؤں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ سوال ہے کیا دل کا ٹوٹنا بھی عبادت بن سکتا ہے؟ جواب ہے اگر دل اللہ تعالیٰ کی خاطر ٹوٹے تو وہ عبادت بن جاتا ہے، صبر کرنے والے کو بڑا اجر ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ٹوٹے دل والوں کے قریب ہوتا ہے۔ سوال ہے کیا قبر میں وقت دنیا جیسا محسوس ہوگا؟ جواب ہے قبر کا وقت دنیا سے مختلف ہوگا، نیک لوگوں کے لیے آسانی اور سکون ہوگا، گناہ گار کے لیے وقت بھاری محسوس ہوگا۔
سوال ہے کیا ہر دعا کا جواب ہاں ہوتا ہے؟ جواب ہے دعا سنی جاتی ہے مگر طریقہ مختلف ہوتا ہے، کبھی فوراً قبول ہوتی ہے، کبھی بہتر وقت پر، کبھی اس کا بدلہ آخرت میں محفوظ ہوتا ہے۔ سوال ہے کیا خاموش رہنا بھی نیکی ہو سکتا ہے؟ جواب ہے اگر خاموشی کسی کو تکلیف سے بچا تو وہ نیکی ہے، فضول بات سے بچنا ایمان کی علامت ہے، نرم زبان انسان کو بلند کرتی ہے۔ سوال ہے کیا ایک مسکراہٹ گناہ مٹا سکتی ہے؟ جواب ہے مسکراہٹ صدقہ ہے، اگر دل صاف ہو یہ دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے، نیکی کا ہر چھوٹا عمل وزنی بن سکتا ہے۔ سوال ہے کیا اللہ تعالیٰ بندے کو آزمائش میں بھول جاتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کو نہیں بھولتا، آزمائش دراصل بلندی کا ذریعہ ہوتی ہے، صبر کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ سوال ہے کیا نیت واقعی تقدیر بدل سکتی ہے؟ جواب ہے نیت عمل کی روح ہوتی ہے، خالص نیت معمولی کام کو بھی عظیم بنا دیتی ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ سوال ہے کیا تنہائی میں کیا گیا گناہ زیادہ خطرناک ہے؟ جواب ہے تنہائی میں گناہ کرنا اللہ تعالیٰ سے بے خوفی دکھاتا ہے، یہ دل کو کمزور کر دیتا ہے، مگر سچی توبہ سب کچھ بدل سکتی ہے۔ سوال ہے کیا جنت میں ہماری پسند کی ہر چیز ہوگی؟ جواب ہے جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو دل چاہے گا، وہاں نہ غم ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ سوال ہے کیا آنسو گناہوں کو دھو سکتے ہیں؟ جواب ہے ندامت کے آنسو دل کو نرم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سچے پچھتاوے کو قبول فرماتا ہے، آنسو بندے کو رب کے قریب لے آتے ہیں۔ سوال ہے کیا رزق صرف محنت سے ملتا ہے؟ جواب ہے رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقسیم ہوتا ہے، محنت سبب ہے مگر دینے والا اللہ ہے، شکر کرنے سے برکت بڑھتی ہے۔ سوال ہے کیا ہر تکلیف کا کوئی روحانی فائدہ ہوتا ہے؟ جواب ہے تکلیف گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہے، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ دیتی ہے، صبر کرنے والا خسارے میں نہیں رہتا۔ سوال ہے کیا قیامت کے دن دوست کام آئیں گے؟ جواب ہے وہاں صرف نیک اعمال کام آئیں گے، سچی دوستی وہی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دے گا۔ سوال ہے کیا دل کی چھپی ہوئی نیت بھی لکھی جاتی ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے، فرشتے اعمال لکھتے ہیں مگر نیت کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، خالص نیت اجر کی کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ سوال ہے کیا اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے چھپے ہوئے خوف بھی جانتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ دلوں کے راز اور خاموش دعائیں بھی جانتا ہے، وہ ہمارے خوف، آنسو اور تنہائی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اسی لیے وہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ سوال ہے کیا ایک سجدہ تقدیر بدل سکتا ہے؟ جواب ہے سچے دل سے کیا گیا سجدہ آسمانوں کو ہلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا سب سے بڑی طاقت ہے، اسی عاجزی میں بندے کی تقدیر سنور جاتی ہے۔ سوال ہے کیا قبر میں اندھیرا ہر انسان کے لیے برابر ہوگا؟ جواب ہے قبر کا اندھیرا ایمان والوں کے لیے فوراً نور بن جاتا ہے، نیک اعمال روشنی کی طرح ساتھ ہوتے ہیں، گناہوں کا بوجھ ہی اصل تاریکی بنتا ہے۔ سوال ہے کیا ماں باپ کی ناراضگی واقعی رزق روک دیتی ہے؟ جواب ہے والدین کی ناراضگی دل کی برکت چھین لیتی ہے، ان کی دعا زندگی میں سکون لے آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی رضا میں اپنی رضا رکھی ہے۔ سوال ہے کیا قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ جواب ہے سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی سنور جائیں گے، اگر وہ کمزور ہوئی تو مشکل بڑھ جائے گی۔ سوال ہے کیا ایک گناہ انسان کی قسمت بدل سکتا ہے؟ جواب ہے مسلسل گناہ دل کو سیاہ کر دیتے ہیں، دل کی سختی انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے، مگر توبہ ہر اندھیرے کی روشنی کو بدل سکتی ہے۔ سوال ہے کیا اللہ تعالیٰ بندے کی خاموش فریاد بھی سنتا ہے؟
جواب ہے جو بات زبان نہ کہہ سکے وہ دل کہہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہے، وہ بندے کی ہر خاموشی پکار سن لیتا ہے۔ سوال ہے کیا صدقہ واقعی آنے والی مصیبت کو روک سکتا ہے؟ جواب ہے صدقہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، یہ بلا کو ٹالنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، دینے والا کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ سوال ہے کیا تنہائی میں کیا گیا عمل زیادہ قیمتی ہوتا ہے؟ جواب ہے تنہائی کی عبادت خلوص کی علامت ہوتی ہے، جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو تب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، ایسا عمل سب سے زیادہ وزنی بن جاتا ہے۔ سوال ہے کیا جنت میں بھی ہمیں اپنے پیارے ملیں گے؟ جواب ہے جنت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ملا دے گا، وہاں جدائی اور غم کا تصور نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سب رشتوں کو مکمل کر دے گی۔ سوال ہے کیا آنسوؤں کا بھی وزن ہوگا قیامت کے دن؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کے خوف میں بہنے والا آنسو قیمتی ہے، وہ دل کی سچائی کی گواہی دیتا ہے، ایسے آنسو جہنم کی آگ کو بجھا سکتے ہیں۔ سوال ہے کیا ہر آزمائش سزا ہوتی ہے؟ جواب ہے ہر آزمائش سزا نہیں بلکہ تربیت بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو بھی آزماتا ہے، صبر کرنے والا آخرکار بلند مقام پر ہے۔ سوال ہے کیا دل کا سکون صرف عبادت سے ملتا ہے؟ جواب ہے اصل سکون اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے، دنیا کی چیزیں عارضی خوشی دیتی ہے مگر ذکر دل کو مستقل اطمینان دیتا ہے۔ سوال ہے کیا قیامت کے دن دوست بھی چھوڑ جائیں گے؟ جواب ہے وہاں ہر شخص اپنے اعمال میں مصروف ہوگا، سچی دوستی وہی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، باقی سب رشتے کمزور پڑ جائیں گے۔ سوال ہے کیا واقعی ایک دعا سب کچھ بدل سکتی ہے؟ جواب ہے دعا بندے کا سب سے مضبوط ہتھیار ہے، یہ آسمانوں کے دروازے کھول دیتی ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو لمحے میں حالات بدل دیتا ہے۔ سوال ہے موت سے پہلے انسان کے چہرے پر کون سی نشانی ظاہر ہوتی ہے؟ جواب ہے موت سے پہلے بعض لوگوں کے چہرے پر غیر معمولی سکون یا بے چینی ظاہر ہو سکتی ہے، ایمان والے کے چہرے پر نرمی اور اطمینان نمایاں ہو جاتا ہے، جبکہ کچھ پر گھبراہٹ ہو سکتی ہے، لیکن اصل حالت دل کی ہوتی ہے اور انجام کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے۔